اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پیج نمبر پڑھنا ہے جی 164 پہ، انسانی ذہن کی ساخت۔ انسانی ذہن کی ساخت یعنی انسانی ذہن کیا چیز ہے۔ اس چیپٹر کا عنوان تھا الہامی کتابیں۔ یہ جو لیکچر نمبر 20 ہے، اس کا عنوان تھا الہامی کتابیں۔ الہامی کتابوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست انسانوں کی رہنمائی کے لیے عطا کی گئی ہیں، ان کتابوں کو الہامی کتابیں کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی آڑا ترچھا پن نہیں ہوتا، کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مبنی بر حقیقت ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں ان کو یقینی یعنی کہ یقینی طور پہ وہ جان لیتے ہیں، یعنی کہ وہ مشاہداتی طرزوں میں جان لیتے ہیں۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ مشاہداتی طور پہ جب کسی چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں یا ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہے، تب جا کے یقین بنتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، کہ صلاۃ یعنی یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی خاص خاصیت ہے ان لوگوں کی جو قرآن سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سمجھنے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، دوسرے وہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہنا جانتے ہیں۔ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات آ رہی ہے انسانی ذہن کی۔ اب تک ہم نے یہ بات بار بار پڑھی، اور یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ ایک جسم ہے، ایک ذہن ہے، اور ایک روح ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس میڈیم کی جس کو روح نے بنایا تاکہ جسم کو گورن کرے، یعنی ذہن کو روح نے بنایا، اور روح ذہن سے کام لے کر جسم کو چلا رہی ہے۔ تو روح کیا ہوئی؟ یہ ایک انرجی ہوئی، ایک ایسی باشعور انرجی جو جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے اس کو۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں جی پیج نمبر 164 پہ، انسانی ذہن کی ساخت۔ ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ زندگی یقین کے اوپر قائم ہے۔ اب یہ بات کہ یقین کے اوپر زندگی قائم ہے، اور اس یقین کو تصوف میں انا کہتے ہیں۔ دیکھیں، میں جو کچھ مانتا ہوں وہی کچھ میں ہوں۔ میں نے مان لیا کہ میں مرد ہوں تو میں مرد ہوں۔ میں نے مان لیا کہ جی میں بہت قابل ہوں تو میں قابل ہوں۔ میں نے مان لیا کہ میں بڑا گنہگار ہوں تو میں گنہگار ہوں۔ غور کریں ذرا کہ جو کچھ ہم مان لیتے ہیں، جس چیز پہ ہمارا یقین ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا محنتی ہوں، یعنی آپ مانتے ہیں کہ آپ بڑے محنتی ہیں، تبھی تو آپ محنت کرتے ہیں۔ یہ سارا نظام ہمارے یقین کے اوپر قائم ہے، اور اسی یقین کو تصوف میں انا کہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے چونکا دینے والا انکشاف ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ کبھی ہم نے غور سے نہیں پڑھا کہ یہ انا کہتے کسے ہیں۔ انا میرے اندر جو یقین کا پیٹرن ہے اس کا نام ہے انا۔ اب یہ ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ زندگی یقین کے اوپر قائم ہے، یعنی زندگی کا قیام یقین کے اوپر ہے۔ اور یہ یقین کیا ہے؟ آج ذرا اس لفظ کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ ہمارے یہاں یہ علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کا ایسا باجا بجا کے سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھئی اصل بات کیا ہے۔ یقین، جب میں نے حضور مرشد کریم سے یہ سوال پوچھا کہ حضور یقین کسے کہتے ہیں، تو حضور مرشد کریم نے اس وقت یہ جامع عظیمیہ وہاں بن رہی تھی، تو اس کی طرف ہاتھ سے ایسے اشارہ کر کے کہا یہ ہے یقین۔ تو سچی بات ہے میں بوکھلا گیا، میں بالکل نہیں سمجھا، لیکن
تکرار ہونا شروع ہو گئی اس جملے کی. میری جرأت نہیں ہوئی کہ میں کہوں جی کیا مطلب ہے اس کا. ان کے کہنے کے انداز میں ایسی بات تھی کہ میری سکت ہی نہیں تھی کہ میں ان سے آگے سوال کرتا. خیر سوچتا رہا. کوئی 7 8 10 دن بعد بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ یقین اصل میں اس طاقت کو کہتے ہیں جو خیالات کو مظہر بنا رہی ہے. اس وقت ان الفاظ میں یہ یقین سمجھ میں آیا تھا مجھے. یقین وہ طاقت ہے جس کی مدد سے ہمارے خیالات مظہر بنتے ہیں. اب دیکھیں نا، انہوں نے کہا یہ ہے یقین، یعنی وہ مسجد بنانا چاہتے تھے تو مسجد بن گئی. تو کیا ہوا؟ وہ خیال ٹرانسلیٹ ہو گیا میٹر میں. خیال کا میٹر میں ٹرانسلیٹ ہونا، ٹرانسفر ہونا، وہ طاقت جو خیالات کو مٹیریل فارم میں لا رہی ہے اس کا نام یقین ہے. اسی کو تصوف میں انا کہتے ہیں. انا یا ذات انسانی روشنی کا ایک ہیولا ہے، اور روشنی کا یہ ہیولا 2 سمتوں سے بندھا ہوا ہے. ایک طرف اپنی اصل کے ساتھ اور دوسری طرف اپنی نو کے ساتھ. روشنی کے ہیولے سے تشبیہ دیتے ہوئے بات سمجھائی جا رہی ہے. انا کسے کہتے ہیں، ذات انسانی کسے کہتے ہیں، یہ روشنی کا ایک ہیولا ہے. روشنی کہتے ہیں تصورات کو. تو یہ ایک ہیولا ہے، اور یہ ہیولا 2 سمتوں سے بندھا ہوا ہے، یعنی اس کی 2 سطحیں ہیں. ایک سطح یہ اپنی اصل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ اپنی نو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی یہ ہیولا جو ہے ایک طرف، اب اس کی اصل کیا ہے؟ صفات الہیہ. اصل کیا ہے؟ صفات الہیہ. اور یہی صفات الہیہ ہیں جن کے ذریعے کائنات کے تمام افراد ایک دوسرے سے منسلک ہیں. ہم نے کتاب نظریہ رنگ و نور میں تالاب کی مثال دے کر صفات الہیہ کی وضاحت کی ہے کہ ایک تالاب ہے، اس میں آپ ایک چھوٹی سی کنکری پھینک دیں. بہت بڑے تالاب میں ایک چھوٹی سی کنکری سے دائرے بنتے ہیں، اور یہ دائرے بیچ سے شروع ہو کر، یعنی تالاب کے جہاں کنکر گرتا ہے وہاں سے شروع ہو کر تالاب کے چاروں کناروں پہ گھوم جاتے ہیں، یعنی پھیل جاتے ہیں. تو ان دائروں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تالاب میں یہ دائرے کائنات اور افراد، کائنات کے تمام افراد ہیں. ذرا اس مثال کو گہرائی میں اپنے ذہن میں اترنے دیں. ستمبر 2020 کے کلندر شعور رسالے کے جو آج کی بات ہے اس میں بھی حضور مرشد کریم نے یہی بات لکھی ہے کہ دائرے کی مثال. یہ مثال کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے شاید آمادہ نہیں ہے، اس لیے بار بار یہ سامنے آتی ہے. تالاب میں یہ دائرے کائنات اور کائنات کے تمام افراد کی مثال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تالاب کے اندر بننے والے دائرے جس طرح تالاب کی سطح پر ابھر کر متحرک ہوتے ہیں، اسی طرح حرکت کو پورا کرنے کے بعد دوبارہ مل جاتے ہیں، پانی میں واپس مل جاتے ہیں. اب کائنات اور افراد کائنات صفات الہیہ کے سمندر پر دائروں کی شکل میں متحرک ہیں. یعنی صفات الہیہ کو تالاب سمجھیں تو اس کے اندر سے جو لہر اوپر کو اٹھ رہی ہے وہ افراد کائنات ہیں، یا افراد کائنات ہیں. اور پھر ہر دائرے کے ہر نقطے پہ گویا افراد ہیں. کائنات اور افراد کائنات یہ صفات الہیہ کے سمندر پر دائروں کی شکل میں متحرک ہیں، اور یہ تمام دائرے واپس دوبارہ صفات الہیہ میں جذب ہو جاتے ہیں.
اس قانون کو قرآن پاک نے ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر بیان کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، ہر چیز اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ میں اس ترجمے سے پوری طرح متفق نہیں ہوں۔ انا للہ، ہم ہیں ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون، اور ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی باریکی، ویسے مفہوم وہی ہے، یعنی تمام کائنات صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ اب ہم دیکھیں صفات 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 کہتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ صفات کیا ہے۔ میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ صفات کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی زبان کے ایڈجیکٹیوز کو دیکھیں تو اردو میں اس کو صفات ہی کہتے ہیں۔ تو گویا کسی زبان میں استعمال ہونے والے تمام ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ اصل میں اللہ کی صفات ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 11,000 یا 11,500 صفات ہیں، لیکن ہمارے پاس دستیاب نام جو ہیں وہ صرف 99 ہیں یا بتائے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بات کو پورا نہیں سمجھا۔ صفات سے مراد آپ صفت لیں، یعنی جو بھی ایڈجیکٹیوز ہیں، جس کو انگریزی میں ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں، تو جو اللہ سے ریلیٹڈ ایڈجیکٹیوز ہیں وہ سارے کے سارے یہ ہمارے سامنے کائنات کی صورت میں ڈسپلے کر رہے ہیں۔ یعنی تمام کائنات صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ کائنات اور کائنات کے افراد اپنی شکل و صورت، اعمال و اشغال کے ساتھ ایک معینہ حرکت کے بعد دوبارہ صفات الہیہ میں جذب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ابھی تالاب میں لہروں کی مثال دی ہے۔ تالاب میں ہر لہر کسی ایک نوع کی شکل و صورت ہے۔ تالاب میں ہر لہر کسی ایک نوع کی شکل و صورت مان لی جائے تو یہ مثال بالکل سمجھ آ جائے گی کہ تالاب صفات الہیہ، اس کا جتنا بھی پانی ہے، اس تالاب کی لہر ایک نوع ہے۔ اب اس شکل و صورت کا نام ایک طرف نوع ہے اور دوسری طرف فرد ہے، کیونکہ ہر فرد اپنی نوع کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اور پھر ہر فرد کا احساس دو رخوں سے مرکب ہے، اور یہ احساس دریا کی تہ سے اپنا سفر شروع کر کے دریا کی سطح تک پہنچتا ہے۔ یعنی کہ یہ صفات الہیہ کی تہ میں سے کہیں سے احساس ابھرتا ہے اور سطح پہ آ کے وہ مظہر بنتا ہے، اور ہم اور آپ حسیات کو استعمال کرنے کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دیتے، مراقبہ کر رہے ہیں اور مرشد کریم کو محسوس کرنے سے آری ہیں۔ تو یہ تو ہمارے محسوسات کے استعمال کی حدیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اینی وے، معافی چاہتا ہوں، یہ بیچ میں آ گئی بات۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہم نے تالاب میں کنکری پھینکی تو تالاب کے اندر بے شمار لہریں دائروں کی شکل میں متحرک ہو گئیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تالاب کے اندر لہریں شکل و صورت میں موجود تھیں، یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے بھی لہریں وہیں موجود تھیں۔ لہروں کی تمام شکلیں، تمام انواع اللہ کی صفات کے اندر ہی چھپی ہوئی تھیں۔ سطح سے ابھرنے کے بعد لہر کی شکل میں ظاہر ہونا، یہ ہے فرد کا شعور۔ یہ مثال ہے نا۔ تو گویا جب یہ سطح پہ ابھر کے کوئی چیز ابھرتی ہے تو اس کا نام ہوا فرد کا شعور، اور جب تک لہر پانی کے اندر ہے اس کا نام ہے فرد کا لاشعور۔ یہ لیجیے، شعور اور لاشعور کی مثال صفات الہیہ کو تالاب کی مثال سے واضح کیا گیا ہے، اور یہ کتنی آسان مثال ہے کہ جب یہ لہر ظاہر ہو گئی، اس کا ظہور یہ فرد کا شعور ہوا،
اور جب تک وہ لہر موجود تھی پانی کے اندر لیکن پتھر کے ٹکرانے کے انتظار میں، وہ جب پتھر نہیں ٹکرایا تھا تو وہ لاشعور کی سطح پہ تھی، جب پتھر ٹکرایا تو وہ لہر بن گئی، یعنی لاشعور نے اپنا اظہار کر دیا شعور کی صورت میں۔ جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ تالاب کی سطح پر ابھرنے والی تمام لہریں افراد کائنات ہیں، پہلے تو آپ یہ مانیں نا، مان لیں کہ اللہ کی صفات کے سمندر میں یا تالاب میں اس کی سطح پہ ابھرنے والی، سطح پہ سرفیس ہونے والی تمام لہریں افراد کائنات ہیں، تو یہ بات تو از خود تصدیق ہو گئی کہ ساری کائنات میں ایک مخفی رشتہ ہے۔ بھئی ساری کائنات پانی سے تو پانی سے ہی بنی ہے نا، اللہ کی صفات سے بنی ہے، یعنی وہ پورا تالاب پانی ہے، تو ہر لہر میں رشتہ پانی کی وجہ سے ہے، یہ مثال دی جا رہی ہے، اور وہ مخفی رشتہ تالاب کا پانی ہے۔ اب تالاب کے پانی میں جب حرکت ہوتی ہے تو تالاب کی سطح پر ابھرنے والے تمام افراد خود کو ایک دوسرے سے متعارف اور مانوس محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کو جانتے بھی ہیں اور مانوس محسوس کرتے ہیں، اجنبیت نہیں ہوتی ان میں، اور ساتھ ہی خود کو الگ الگ بھی محسوس کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں الگ ہوں، یہ الگ ہے، یہ ایک لہر ہے، یہ دوسری لہر ہے، لیکن ہیں دونوں ہی لہریں۔ اب اسی بات کو ذرا پھیلا کر بتانے لگیں کہ جب آدمی آسمان اور ستاروں کو دیکھتا ہے تو آسمان اور ستارے بھی میری طرح اس کائنات کا ایک فرد ہیں۔ دیکھیں ذرا مثال، پہلے تالاب کی مثال دے کر آپ کو ایک ذہن بنا دیا گیا کہ کس طرح ہمارا شعور دراصل کیسے بنتا ہے جب تالاب میں لہر پیدا ہوتی ہے۔ اب اسی طرح کی ایک لہر کا نام چاند ہے، ایک کا نام سورج ہے، ایک کا نام ستارہ ہے، تو ستارے کیا ہوئے؟ ان کا بھی لاشعور ہوا، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ ان سے وہ واقف ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آسمان اور ستارے بھی میری طرح اس کائنات کا ایک فرد ہیں۔ بظاہر ان کے ساتھ کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، لیکن جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو اپنے اندر ایک قربت کا احساس محسوس کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ آسمان اور ستاروں سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہی نسبت اور تعلق تالاب کی تہ میں ہر نوع کے ہر فرد کو حاصل ہے۔ تالاب سے مراد صفات الہیہ رکھیں تو اس کی تہ میں اللہ کی ذات ہے، وہاں پہ ہر نوع کے ہر فرد کو یہ تعلق حاصل ہے، یعنی صفات جڑی ہوئی ہیں ذات سے۔ اب آگے چل کے یہ باتیں بھی واضح ہوں گی۔ اب ایک شخص کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پینے کے بعد اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، یہی صورتحال زمین کی ہے، یہی حال درختوں کا ہے، پرندوں، نباتات اور جمادات کے ساتھ بھی یہی عمل جاری ہے۔ جس طرح انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پی کر سیراب ہو جاتا ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پانی پی کر اپنی تشنگی بجھا لیتی ہے۔ انسان کی زندگی کی طرح تمام جذبات، لفظوں پہ غور کیجئے، تمام جذبات اور احساسات، جذبات بھی اور احساسات بھی ہر نوع کے ہر فرد کے اندر کام کرتے ہیں۔ نسل کشی کے سلسلے پر غور کیا جائے، نسل کشی یعنی افزائش نسل کے سلسلے پہ غور کیا جائے تو کائنات میں درخت، حیوانات، جمادات، نباتات سب اس صفت میں انسان کے ساتھی ہیں۔ یعنی مثال دے دی کہ یہ جذبات، یہ احساسات جس کو آپ صرف اپنے لیے مختص سمجھتے ہیں، یہ صرف آپ کا ورثہ نہیں ہے، یہ کائنات میں ہر چیز کو، درختوں، حیوانات ہوں یعنی نباتات ہوں یا جمادات ہوں یا
حیوانات ہوں، سب کو حاصل ہے۔ اگلا ٹاپک ہے جی صعود سے نزول۔ اب اسی بات کو بتایا، یہ لہر کی مثال جو ہے اس کو حضور نے بڑی دفعہ دہرایا، حضور مرشد کریم نے اور حضور کلندر بابا اولیاء نے بھی۔ کائنات ایک بساط پر قائم ہے۔ کائنات کہاں ہے؟ ایک بساط، بساط کہتے ہیں، بیس سے ہے یہ لفظ، یعنی ایک بیس لائن ہے۔ بساط کہتے ہیں اسے پھیلی ہوئی چیز کو۔ تو کائنات ایک بساط پر قائم ہے، کائنات کی بساط پر ہر شے کا روحانی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ صرف مظاہرہ نہیں لکھا، کیا فرمایا؟ ہر شے کا روحانی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ جب یہ ہستی صعود سے نزول کرتی ہے، یعنی ہر شے کا روحانی مظاہرہ ہو رہا ہے، تو گویا ہر شے ایک روحانی درجے پہ، ایک ہستی، ایک شے، ہست ہونا۔ تو جب یہ ہستی یعنی یہ شے، کوئی بھی شے صعود سے نزول کرتی ہے، یعنی اوپر سے نیچے کو نازل ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ خد و خال کا لباس زیب تن کر لیتی ہے۔ ہم اس خد و خال کے وجود کو کسی بھی طرح روح سے الگ نہیں کر سکتے، یعنی یہ لہر کی طرح ایک شکل اختیار کر رہی ہے لیکن ابھی پانی کے اندر۔ ہم اس خد و خال کے وجود کو کسی بھی طرح روح سے الگ نہیں کر سکتے۔ وجود کا تعلق جب تک روح سے ہے وجود میں حرکت ہے، اور جب روح اس وجود سے قطع تعلق منقطع کر لیتی ہے تو وجود باقی نہیں رہتا۔ جس طرح وجود روح کے ساتھ وابستہ ہے، اسی طرح روح یا ساری کائنات اللہ کے ذہن کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی روح یا ساری کائنات۔ اب یہ ساری کائنات کو روح کے برابر کر دیا۔ ہو جا کن، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی چیز موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اب اللہ کے حکم کی تعمیل میں تمام صورتیں وجود میں آ گئیں۔ غور کریں، کن کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ چیزیں جو اللہ کے ذہن میں ہیں، اللہ کے ارادے میں ہیں، ان کو کن کہا جا رہا ہے۔ اب پہلا نزول یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص علم کو حکم دیا کہ اس کا مظاہرہ ہو۔ اب یہاں پہ کن کا لفظی ترجمہ اصل میں کیا ہے؟ ہو جا، یعنی حرکت میں آ۔ حضور کلندر بابا اولیاء نے اس ہو جا کو کہا کہ حرکت میں آنے کو کن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص علم کو حکم دیا کہ اس کا مظاہرہ ہو، اور کائنات تخلیق ہو گئی، فیکون، وہ تخلیق ہو گئی۔ لیکن افراد کائنات میں گویائی اور سماعت اور بصارت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، الستو بربکم۔ تو جواب میں کائنات نے اقرار کیا، جی ہاں، قالو بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ اب ان آیات سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ کائنات کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت منتقل ہوئی۔ اب یہ سماعت جسے آپ سن رہے ہیں یہ اصل میں صفت ہے، اور کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے جو آپ کو منتقل ہوئی۔ آواز سننے کے بعد جیسے ہی کائنات اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی تو اسے نگاہ مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی آواز سننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد کائنات نے اس بات کا اقرار کیا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی بات کو سننا، پھر اسے سمجھنا، پھر اس کی طرف تجسس ہونا کہ کیا پوچھا گیا،
پھر متوجہ ہونے سے نگاہ ملی، اور نگاہ ملنے کے بعد اس نے تولا، اسے جانچا، اسے سمجھا، تو پھر اقرار کیا، تو اقرار کیا تو گویائی مل گئی، اور کائنات گونگے بہرے پن سے باہر آ گئی، یعنی اس کو سماعت، بصارت، احساس اور قوت گویائی منتقل ہو گئی۔ الست بربکم کہنے سے پہلے کائنات میں حواس نہیں تھے، کن کے بعد الگ الگ افراد تخلیق نہیں ہوئے۔ الست بربکم کہنے سے پہلے کائنات میں حواس نہیں تھے، کن کہنے کے بعد جو کائنات بنی اس میں حواس نہیں تھے۔ یہ بہت بڑی بات بتا رہے ہیں، کائنات میں اس سے پہلے حواس نہیں تھے، جب اللہ نے الست بربکم کہا تو اصل میں حواس پیدا کر دیے۔ کن کے بعد الگ الگ افراد تخلیق نہیں ہوئے، افراد نہیں تخلیق ہوئے تھے، اسپیشیز، انواع، اپنے یعنی ایک ایک بابا آدم کے ساتھ ساری نوعیں جو تھیں وہ موجود تھیں۔ چونکہ تمام افراد کی ایک ساتھ تخلیق ہوئی، اس لیے تمام افراد کے حواس ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کی ہزار مثالیں ہیں کہ چونکہ ہم بیک وقت تخلیق ہوئے لہذا ہم ساروں کے حواس بھی آپس میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سا غور کریں، کیا فلم دیکھتے ہیں اور ایکٹر جو ہے وہ اپنے چہرے کے تاثرات سے آپ کو رلا بھی دیتا ہے، ہنسا بھی دیتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس کے حواس ہمارے حواس سے بندھ جاتے ہیں۔ ایک مقرر تقریر کر رہا ہے، آپ اس کی بات سن رہے ہیں، تو اس کے حواس اگر آپ کے حواس سے بندھے ہوئے نہیں ہوں گے تو آپ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ اس کے لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہی نہیں ہو سکتے، بات کے اصل مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو چونکہ یہاں پہ لفظ ہے تمام افراد، دیکھیں نا آپ چاند کو دیکھتے ہیں کتنا انجوائے کرتے ہیں، چاند دیکھو پوری چاندنی، واہ کیا کر رہے ہیں، تو دونوں کے حواس بندھے ہوئے ہیں آپس میں، اس لیے بندھے ہوئے ہیں کہ چونکہ تخلیق ایک ساتھ ہوئی ہے اور اللہ کی صفات کے سمندر کی سطح پہ ہو رہی ہے۔ گویا اللہ تعالی کی صفات ایک سمندر ہے جس کی سطح پر کائنات کی تمام صورتیں بن گئیں، اور ہر صورت اپنی نو کے اعمال اور اشغال انجام دے کر اسی سمندر میں ڈوب جاتی ہے، یعنی کہ یہ بات انفرادی سطح کی نہیں ہو رہی۔ ہم جب بھی سوچیں تو خود کو اگر نوع انسانی کا ایک نمائندہ سمجھ کے سوچیں کہ میں پوری نوع انسانی کا ریپرزینٹیٹو ہوں، اسی لیے میں اپنے نوعی اعمال اور اشغال انجام دے رہا ہوں، یعنی کہ جو انسان کو کرنے چاہیے میں وہ کام کر رہا ہوں۔ غور کریں ذرا اس بات سے کتنا بڑا راز کھل رہا ہے۔ کائنات کی اربوں، سنکھوں زمینوں پہ اگر غور کیا جائے، یعنی ایک ہی جملے میں کتنے راز آ گئے کہ کائنات میں اربوں نہیں، کھربوں نہیں، سنکھوں کی تعداد میں زمینیں ہیں، اور اگر ان پہ غور کیا جائے تو منکشف ہوتا ہے کہ ہر عمل، ہر حرکت، ہر احساس کہیں سے آ رہا ہے اور کہیں جا کر گم ہو رہا ہے۔ کائنات مسلسل حرکت کر رہی ہے، ایک حرکت کو ہم نزولی حرکت کہتے ہیں اور دوسری حرکت کو ہم صعودی حرکت کہتے ہیں، یعنی جب اوپر سے نیچے آ رہی ہیں جو حرکتیں ان کا نام ہے نزولی حرکات، یعنی جو چیزیں اللہ کے ذہن سے مخلوق کی طرف آ رہی ہیں اس کو نزول کہہ رہے ہیں، اور جو مخلوق سے لہریں یا حرکات
اپنے خالق، اپنے منبع تخلیق کی طرف، اس نقطہ وحدانی کی طرف چل رہی ہیں، اس کو صعودی حرکت کہتے ہیں، اس کو اوپر چڑھنے والی حرکت کہتے ہیں۔ تو نزولی صعودی حرکات، یہ دونوں حرکتیں ایک مخفی رشتے کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، اور یہی مخفی رشتہ کسی ایک نوع یا ایک نوع میں کسی ایک فرد کا احساس یا شعور بن رہا ہے۔ اب فرد کی جسمانی حرکت خد و خال کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ فرد میں جو جسم کی حرکت ہے یہ اس کے فارم اینڈ فیچرز کے ساتھ واقع ہوتی ہے، لیکن ہم جسمانی خد و خال کے ساتھ اس حرکت کو اختیاری حرکت نہیں کہہ سکتے۔ یہ حرکت بہرحال کسی نہ کسی حرکت کے تابع ہے۔ جسمانی خد و خال کے ساتھ جو حرکات صادر ہوتی ہیں وہ شعوری حرکات ہیں، انہی کو خارجی زندگی کہتے ہیں، لیکن وہ مخفی احساس جس کے اوپر جسمانی وجود حرکت کرتا ہے اس کو داخلی زندگی کہتے ہیں۔ وہ مخفی احساس ہے جس کے اوپر میرا جسمانی وجود حرکت کر رہا ہے، اسی کو داخلی زندگی کہتے ہیں، اور ہمیں اسی سے واقف ہونا ہے۔ یہ ہے باطنی زندگی۔ کائنات، تیسری بات، کائنات ایک ہستی کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کو کائنات کا اجتماعی شعور کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ کو یہ شعور حاصل ہو جائے کہ پوری کائنات کسی ایک ہستی کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس کو پھر کائنات کا اجتماعی شعور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے اسی بات کو دوبارہ کچھ اور الفاظ میں سمجھایا گیا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ آج اس جو ہم نے چیپٹر کا جتنا بھی حصہ پڑھا، اس کا لب لباب اور خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ تالاب کی مثال کو ذہن میں واضح کریں اور کنکر کے ٹکرانے کو سمجھیں۔ کنکر کے ٹکرانے سے لہریں بن رہی ہیں، اس منظر کو ذہن میں قائم کر کے سوچیں کہ لہر کہاں سے آئی۔ لہر پانی کے اندر ہی ہوتی ہے، پتھر کے ٹکراؤ نے اس کو ظاہر کر دیا، اور یہ پانی جو ہے یہ تمام لہروں کی اساس ہے۔ تو یہی مثال صفات الہیہ کو دی گئی ہے، اور یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کو بہت تحمل سے، بہت توجہ سے سمجھنے میں لگ جائیں، اللہ انشاءاللہ بہت نوازے گا۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے جی۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی توجہ سے، اتنی محبت سے اور اتنی شفقت سے میری اس ریڈنگ کو میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔